السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کے وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا، اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان گویا ہوا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تدبر و تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کر لیا۔ لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباشی دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا، وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا اور دوسرے راستے سے چپکے سے کشتی کے مالک کے پاس پہنچا۔ اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھار پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے، اور دوستوں کے لیے بہترین کھانا لے آیا۔ کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن کیا کام آئے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے خاتون نے اسے ایک کھڑکی سے جھانکا کہ خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا، مسافر ہے، پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی بہت سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب یہ سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر کے بیٹے نے بھی محنت کی، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اب وہ شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس افسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی، بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس افسر واپس آیا تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ وہ دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آنے کی وجہ سے قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جمع ہیں کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے۔
عام آدمی منتخب نہ کیا جائے مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، مگر کابینہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ تھا، مگر پولیس افسر کہنے لگا ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ فوراً اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ بیعت کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا کہ لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو انسان مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ شعیب ندیم کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔